وقال النبي صلى الله عليه وسلم لو كان بعدي نبي لكان عمر او كما قال عليه الصلاة والسلام مرد جلال مرد ہنر بیجنا پڑا مرد جلال مرد ہنر بیجنا پڑا اونچے بدن پر اونچا ہی سر بیجنا پڑا اونچے نبی کی حفاظت کے واسطے فولاد سے بھی سخت بشر بیجنا پڑا پڑنے لگا تھا زور جب جہالت کی فوج کا روئے زمین پہ رب کو عمر بیجنا پڑا میرے انتہائی واجب الاحترام معزز سامعین حضرات آج جس موضوع کو اپنے لبوں کی زینت بنانے لگا ہوں وہ ہے خلیفہ دوم داماد علی المرتضی سسر رسول فاتح ایران و روم سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت کے چند پہلو کو اجاگر کرنا چاہوں گا میرے عزیز دوست کون عمر جس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کعبۃ اللہ کا غلاف پکڑ کر اللہ رب العزت سے مانگا میرے دوست حضور صلی اللہ علیہ وسلم دعا مانگتے ہیں اللہم اعز الاسلام بعمر بن خطاب او بعمر بن حشام اے اللہ اسلام کو عزت دے عمر بن خطاب کے ذریعے سے عمر بن حشام کے ذریعے سے میرے عزیز دوست اللہ رب العزت سے نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کی ہدایت کی دعا کی اللہ نے قبول نہیں کی اور اسی طرح اللہ رب العزت سے ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ کے لیے ہدایت کی دعا کی اللہ نے قبول نہیں کی کیوں میرے دوست اس لیے کہ نوح علیہ السلام کے لیے اس کا بیٹا مفید نہیں ابراہیم علیہ السلام کے لیے اس کا ابا حضور مفید نہیں ہے اور اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا کی ہدایت کی دعا کی اللہ نے قبول نہیں کی کیوں میرے دوست اس لیے کہ اس کا چچا حضور کے لیے مفید نہیں ہے میرے دوست یہ بات ذہن نشین کر لے روابط کہتے ہیں علی المرتضی کے ساتھ لڑائی کی روابط کہتے ہیں عمر بن خطاب نے فاطمہ کو دھکا دیا عمر بن خطاب نے اہل بیت کے ساتھ دشمنی رکھی تو میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ اللہ بھی وہی ہے مانگنے والا بھی وہی ہے مگر جس کو مانگا جا رہا ہے وہ تبدیل ہوا ہے اب پہلے مانگا جا رہا تھا ابو جہل کے پہلے مانگا جا رہا تھا ابو طالب کو مگر اب مانگا جا رہا ہے عمر بن خطاب کو اللہ رب العزت نے عطا کیا عمر بن حشام کا بھی دل دیکھا عمر بن خطاب کا بھی دل دیکھا عمر بن حشام کو اپنے ضد و عناد کی وجہ سے اسلام لانا لینے والے پایا مگر عمر بن خطاب کے دل کو اسلام سے نہ آشنا پایا تو اللہ نے فیصلہ کیا کہ فیصلہ کر دیا کہ جو اپنے ضد و عناد کی وجہ سے کفر و شرک پر ڈٹا ہوا ہے میں اسے ذلیل کراؤں گا میں اسے بچوں کے ہاتھوں قتل کراؤں گا اور جو شخص جہالت کی وجہ سے اسلام سے دور ہے میں اسے شرف صحابیت بخش کر کے حضور کے قدموں میں بیٹھ دوں گا میرے عزیز دوست تو پھر مجھے کہنے دیجئے کہ تمام صحابہ کرام مرید نبی بن کر آئے عمر بن خطاب مراد نبی بن کر آئے تمام صحابہ کرام نے اسلام کو قبول کیا اور اسلام وہ ہے جس نے عمر بن خطاب جیسے جرنیل کو قبول کیا میرے عزیز دوست اب عمر بن خطاب کو اسلام کے لیے نہیں مانگا بلکہ اسلام کے عزت کے لیے مانگا میرے اور آپ کے ذہن میں سوال ہو سکتا ہے عمر بن خطاب کو کیوں مانگا تو شاعر نے بڑا خوبصورت انداز میں بیان کیا فرماتے ہیں کہ جب تک چڑھے گا سورج اجالا نہ جائے گا جب تک چڑھے گا سورج اجالا نہ جائے گا فلک سے نجوم تابا کہالا نہ جائے گا خدا سے نبی نے اس لیے مانگا تھا عمر کولا کسی سے کعبے کا تالا نہ جائے گا میرے عزیز دوست عمر ابن خطاب کے
نام میں آپ غور کریے، عمر ابن خطاب کا نام 3 الفاظ کا مجموعہ ہے، عین علی سے ہے، میم محمد سے ہے، را رب سے ہے۔ علی نے شرف دامادیت بخشنے کے لیے عمر ابن خطاب کا انتخاب کیا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ رب العزت سے عمر کو مانگا، کعبۃ اللہ کا غلاف پکڑ کر مانگا، اور را رب سے اللہ نے عمرین میں سے عمر ابن حشام اور عمر ابن خطاب میں سے عمر ابن خطاب کو چن کر حضور کے قدموں میں بیچ دیا۔ تو پھر مجھے کہنے دیجئے، جو عمر کا دشمن ہے وہ علی کا بھی دشمن ہے، جو عمر کا دشمن ہے وہ محمد کا بھی دشمن ہے، جو عمر کا دشمن ہے وہ رب جلیل کا بھی دشمن ہے۔ میرے عزیز دوست، عمر کون ہے جس کے بارے میں آخر الزمان محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ ساقی کوثر شافیہ محشر ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر میرے بعد نبوت کا سلسلہ چلتا، میرے بعد رسالت کا سلسلہ چلتا، میرے بعد کسی نے نبی آنا ہوتا، میرے بعد کسی نے رسول بن کر آنا ہوتا، تو خطاب کے بیٹا اتنی صلاحیت رکھتے ہیں، اتنی عفت رکھتے ہیں، اتنی پاک دامن رکھتے ہیں، اتنی بصیرت رکھتے ہیں، اتنی شجاعت و بہادری رکھتے ہیں، اگر کسی نے نبی بن کر آنا ہوتا، لو کان بعدی نبی لکان عمر، اگر نبی بن کے آنا ہوتا تو عمر ابن خطاب نبی ہوتا۔ میرے عزیز دوست، عمر ابن خطاب وہ ہے جس کے بارے میں حضور آقا نامدار محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ ساقی کوثر شافیہ محشر ارشاد فرماتے ہیں، اے عمر، والدین فوت ہوتی ہے، اولاد روتی ہے، اولاد فوت ہوتی ہے، والدین روتے ہیں، بھائی فوت ہوتے ہیں، بہنیں روتی ہے، بہنیں فوت ہوتی ہے، بھائی روتے ہیں، مگر اے عمر سن لا، الاسلام یبکی علی موتک الی یوم القیامہ، تیرے موت پر اور کوئی نہ روئے مگر تیرے موت پر اسلام قیامت تک روئے گا۔ میرے عزیز دوست، عمر ابن خطاب وہ ہے اس کے بارے میں شاعر کہتے ہیں، جو در کا بیگ کلوائے اسے فاروق کہتے ہیں، جو رب کا دین منوائے اسے فاروق کہتے ہیں۔ شب ہجرت تو نکلا اور للکارا پجاری کو، بو جہل بو لہب ہر بدبخت اناری کو، حلالی ہو تو روکو آج عمر کی اس سواری کو۔ میرے عزیز دوست، عمر ابن خطاب کے بارے میں صحابہ کرام ارشاد فرماتے ہیں، جس دن عمر ابن خطاب زخمی ہوا اس دن صرف عمر ابن خطاب زخمی نہیں ہوا بلکہ پورا مدینہ زخمی ہوا۔ اور جس وقت یکم محرم الحرام کو عمر ابن خطاب اس دنیا سے چل بسے، اس دن 300 کے قریب